حقوق العباد میں آج لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی بھائی کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، ایک ہی گھر میں 2 3 4 5 بھائی رہتے ہیں اور اس میں ہر ایک بھائی ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوا ہے، ایک دوسرے سے قطع تعلقی قطع کلامی کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، یہ اسلام کی روش، اسلام کا طریقہ اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے حق الکبیر الاخوتی علی صغیرہم حق الوالدی علی ولدہ، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے کہ باپ کا حق اپنی اولاد پر ہے۔ یعنی باپ کا جس طرح اختیار اور حق ہوتا ہے بیٹے پر، اسی طرح بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی پر حق ہوتا ہے۔ تو چھوٹے بھائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے بڑا بھائی کا مرتبہ بڑا ہے اور والد کے درجے میں اسے رکھا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بھی کہوں کہ بڑے بھائی کو بھی یہ سمجھنا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے اوپر بھی مجھے رحم کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، اس کے حق کو دبانا نہیں ہے، کیونکہ حضور نے ہی یہ بھی ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہم میں اپنے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ تو اسی لیے بڑے بھائی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے بڑی تفصیل سے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی ہے، پڑوسیوں کی حقوق تک کو بیان کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ کہے نا سبحان اللہ۔ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی کون ہے؟ وہ جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ یہ نہیں کہ خود کھا پی لیا، خود عیش و عشرت میں ہے، خود خوشحالی میں ہے اور اپنے پڑوسی کی خبر تک نہیں لے رہا۔ ایسے شخص کے حوالے سے مصطفیٰ فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو خود بھر پیٹ کھا لے، پیٹ بھر لے، شکم سیر ہو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ دیکھیں یہاں پر کتنا اہم پیغام دیا گیا، اسلام کی یہ تعلیم، اسلام کا یہ پیغام ہے۔ اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا۔ پڑوسیوں کے حقوق تو دور کی بات ہے، آج ایک ہی گھر میں رہ کر، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی زمین کے اوپر رہتے ہوئے ایک ہی گھر میں بھائی آپس میں بات چیت بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹے والد سے بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ بھی کہیں کہیں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھیں، دین کی فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور رب سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور دین کی تعلیم عطا فرما۔